بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات 15 شعبان کی رات کو کیا انسان کی تقدیریں بدلتی ہیں یا کسی اور رات کو انسان کی تقدیروں کے فیصلے کیے جاتے ہیں؟ آؤ قرآن و حدیث کی روشنی سے جانتے ہیں کہ انسان کی تقدیر کا فیصلہ کب کیا جاتا ہے، کس رات کو کیا جاتا ہے۔ کیا انسان کی تقدیروں کا جو فیصلہ ہے شب برات کو ہوتا ہے یا کسی اور رات کو ہوتا ہے؟ انسان کی تقدیر کے 3 مراحل ہیں۔ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے مجموعی تقدیر کو بنایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابھی زمین و آسمان کو نہیں بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک مجموعی تقدیر بنائی۔ زمین و آسمان کو بنانے سے 50,000 قبل مجموعی تقدیر لکھی کہ اتنے میں انسانوں کو پیدا کروں گا، اتنے چوپائے ہوں گے، اتنے رینگنے والے جانور ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مجموعی تقدیر بنائی۔ اس کے بعد جو دوسرا تقدیر کا مرحلہ ہے، اس کے اندر انسان کی جو تقدیر ہے، ابھی انسان دنیا پر نہیں آیا تھا، ماں کے پیٹ کے اندر تھا، تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کو ایک نطفہ سے پیدا کیا جاتا ہے۔ 40 دن تک جو نطفہ ہے وہ جمتا ہے۔ اگلے 40 دن بعد وہ نطفہ ایک خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ پھر اگلے جو 40 دن ہے اس میں وہ ایک گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، جس میں اس کی شکل بنا دی جاتی ہے، ہڈیوں کے بغیر ڈھانچہ تیار کر دیا جاتا ہے۔ یہ اب 4 جو منتھ ہے یہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ 5واں منتھ جب شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو نازل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ لکھ دو۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ کیا لکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی زندگی اور موت کو لکھ دو کہ اس کی اتنی عمر ہوگی، اس کو موت آئے گی، کہاں پر آئے گی، اور اس کا رزق جو ہے یہ بھی لکھ دو۔ سب کچھ اس کا لکھ دیا جاتا ہے، اس کی تقدیر کو لکھ دیا جاتا ہے، پھر اس کے اندر روح کو ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ انسان کی تقدیر کا دوسرا مرحلہ ہے۔ اب چلتے ہیں تیسرا جو مرحلہ ہے انسان کی تقدیر کا، کہ انسان کی تقدیر بدلتی کب ہے، فیصلہ کس رات کو کیا جاتا ہے۔ عموماً جو ایک آیت ہے وہ پڑھی جاتی ہے، سورہ دخان کی آیات کی تلاوت کر کے کچھ لوگ شب برات کی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے قرآن میں ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ جو آیات ہیں یہ تلاوت کی جاتی ہیں کہ یہ جو رات مبارک رات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا اور اسی کی رات کو ہم ہر فیصلہ کرتے ہیں۔ اب انسان کی جو تقدیر ہے یہ اب تقسیم ہو رہی ہے، ساری زندگی میں جو اس کی قسمت کا رزق ہے لکھا ہوا ہے وہ اب تقسیم ہو رہا ہے۔ وہ کس رات کو ہوتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ سورہ دخان میں فرماتے ہیں کہ ہم ہر ایک کو اس کا فیصلہ کرتے ہیں، اس کی تقدیر کے بارے میں اس کو آگاہ کر دیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے۔ مطلب کہ اب کون سی رات ہے جس میں فیصلہ ہوتا ہے، تقدیر تبدیل ہوتی ہے، وہ مبارک رات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ قدر میں فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر
وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں بے شک ہم نے لیلۃ القدر کی رات اس کو نازل کیا۔ کیا پتہ کہ لیلۃ القدر کی رات کیا ہے؟ ان کو کیا خبر ہے؟ لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اس رات کو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کل امر، ہر ایک کام کا فیصلہ ہوتا ہے، ہر ایک کی تقدیر کو چینج کیا جاتا ہے، بدلا جاتا ہے، اس کی تقدیر کو لکھا جاتا ہے۔ ہر فیصلے لیلۃ القدر کی رات ہم کرتے ہیں۔ یہ جو قرآن کی سورت سورہ قدر ہے، اس سے ہم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس رات کو انسان کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ مطلب کہ جو سورہ قدر ہے اس کے اندر لیلۃ القدر کی رات جو ہے اس کا ذکر ہے۔ تو ہم کو چاہیے جو قرآن و حدیث سے ہم کو رہنمائی ملتی ہے ہم اس پر عمل کریں، نہ کہ لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر یا لوگوں کی جھوٹی من گڑت جو باتیں بنائی ہوئی ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ صرف ہم نے عمل کرنا ہے تو اللہ کے پیغمبر کے طریقے پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ ویڈیو اچھی لگی ہوئی تو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔